بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر اجلاس حضرات علماء کرام، شرکائے اجلاس، آپ حضرات 2 دن سے تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں جس میں حضرات علماء کرام سے بڑی مفید باتیں، قیمتی باتیں ہم کو سننے کو ملی ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو یہاں کی شرکت اور آنے کی برکت سے جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان فتنوں کے تعلق سے فکر بھی، بیداری بھی، اور اپنے اپنے علاقوں میں اس طریقے کی کوششوں کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی ایک بات، ایک طبقہ ہم ہی لوگوں میں ایسا بھی ہے کہ جس کی سوچ یہ ہے کہ فرقہ باطلہ کا تعاقب اور اس طریقے کی محنتیں، کوششیں کی آج کل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صلح کل کی ایک پالیسی چل رہی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، مل جل کر کے رہو، حالات ایسے نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ علمی رنگ یہ دے دیتے ہیں کہ اس طریقے کے کام کرنے سے انتشار ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو ایذائے مسلم تو حرام ہے، لہذا یہ سارے کام بند کر کے مثبت انداز پر کام کیے جائیں۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، میں اس کی نہ تائید کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے ایک فکر چل رہی ہے۔ اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ، یعنی ہمارے اپنے طبقے کے لوگ وہ ہیں کہ بالکل ان کی نظروں کے سامنے فتنے ہیں، سامنے ان کے، لیکن پھر بھی اس پر توجہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی دوسرے کی دل آزاری کرنے سے کیا فائدہ، اپنے کام میں لگے رہو۔ اس وقت میں اس سلسلے میں چند باتیں، پھر ہمارے عزیز مولانا عبداللہ صاحب نے شیعت کے بارے میں بات چھیڑی تھی، تو اس تعلق سے بھی کچھ تھوڑی سی، اس لیے کہ اس کوچے میں کچھ ہم نے بھی سیر و تفریح تو نہ کہیں گے، کچھ چلے ہم بھی ہیں، اگرچہ ہمارا ماحول اس طریقے کا نہیں رہا، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے یہ بھی مقدر تھا، تو اس راستے میں بھی کچھ مطالعہ کیا ہے، کچھ محنتیں بھی کی ہیں، تو اس تعلق سے بھی عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی ایک بات یہ سمجھیں آپ کہ ایذائے مسلم کی جہاں تک بات ہے، تھوڑا سوچئے کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں دل شکنی اور دل آزاری سے اگر آپ کو بچنا ہے، تو صرف دین کے معاملے میں اور دیگر دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں نہیں سوچتے آپ کبھی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے بتا دیا گھر میں کہ کسی کے بارے میں کہ آپریشن کرنا ہے، تو آپ بتائیے آپریشن میں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں آپ ایذائے مسلم بھول جاتے ہیں، وہاں تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشورہ تو صحیح ہے، فیس بھی دیں گے اور خوشی خوشی آپریشن بھی کرا دیں گے۔ آپ یہ کیوں کرتے آپ؟ تو اگر ایذا کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ اس میں اتنی توسع کریں گے تو کچہری بھی بند کر دیجئے، وکیلوں کی چھٹی کر دیجئے، ڈاکٹروں کی چھٹی کر دیجئے، کیونکہ یہ ساری لائنیں وہ ہیں کہ اس میں جو معاملات پیش آتے ہیں
اس میں کسی نہ کسی کی تو ایذا ہوگی ہی ہوگی وہاں پر. وہاں آپ کو خیال نہیں آتا ہے. وہاں آپ جو ہے جناب والا اپنا مفاد اور فائدہ کہ بھائی جسم کی صحت یابی اسی میں کیا آپریشن کرا دیا جائے، یا مقدمات اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تاکہ ہماری جائیداد محفوظ ہو جائے، وہاں دل آزاری کا خیال نہیں آتا ہے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا وہاں آپ دل آزاری کا خیال کر رہے ہیں. سنیے خوب اچھی طریقے سے، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں سب نے اصلاح منکرات کا کام کیا ہے، کوئی مستثنا نہیں، سب نے کام کیا ہے. اور سب سے بنیادی منکر کیا ہے؟ اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ ہونا. یہ منکر ہے کہ نہیں؟ لیکن سارے انبیاء نے آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو لگائی ہے وہ تو اسی بات کی لگائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سارے انبیاء نے تو یہ کام کیا ہی ہے. ایک دوسرے، اس امت کا وجود بالخصوص علماء اور صلحاء کا جو طبقہ جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتا ہے، تو اس امت کا وجود ہی اسی لیے ہوا ہے. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم کو لوگوں کے نفع پہنچانے، فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. پھر آگے تفصیل بیان کی ہے. سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ خیر کی، بھلائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. اس لیے منکرات کی اصلاح کرنا اور منکر کو منکر سمجھنا اور اپنی استطاعت کے بقدر اس کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنا، یہ ہمارا ایمانی دینی فریضہ ہے. اور اس دنیا میں رہنے کا حق اور فرائض کی ادائیگی جبھی ہوگی جب معروف کے ساتھ منکر کی اصلاح کا کام کیا جائے گا. پھر اسی کے ساتھ منکرات کی اصلاح کے سلسلے میں بہت مختصر طور پر چند باتیں عرض کرتے چلیں آپ سے. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ کام کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا. تو بھائی دیکھو، بے اصولی کے ساتھ جو کام ہوگا تو یقیناً اس سے فتنہ پیدا ہوگا. معروف اچھائیوں کی دعوت دینا، نیکیوں کو پھیلانا، اگر ان میں بھی سلیقے سے حدود کی رعایت کر کے کام نہ کیا جائے انتشار پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر سلیقے سے اس کا کام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک تو فتنوں کو پسند ہی نہیں کرتا. لہذا کسی ایسے کام کا حکم دے دے کہ فتنہ پیدا ہو، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اگر کہیں منکر پر نکیر کرنے کی بنیاد پر کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے تو آپ غور کریں گے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بے اصولی ضرور ہو گئی ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی بے قاعدگی ہو گئی ہے. اس وقت یاد آیا ہمارے بزرگوں نے چند باتیں فرمائی ہیں کہ اس کا لحاظ اور خیال کر کے اگر منکر کی اصلاح کی جائے گی تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی اور کسی قسم کا کوئی انتشار، کوئی فتنے کی شکل نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو لوگ تربیتی کیمپ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا ہے مستقل اس کام کے کرنے کا، خاص طور سے ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا. نیت کیا ہو؟ بس اس کا بڑوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہ عرض کر دوں. نیت جو ہو حق، سچ اور صحیح نیت ہو. نیت یہ نہ ہو اپنی بڑائی، اپنے علم کی شان کو بڑھا کر کے پیش کر دینا، اپنا تفوق، اگلے کو ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، اس کو حقیر سمجھ کر کے کام کرنا نہیں. سب سے بنیادی چیز ہے کہ نیت جو ہونا چاہیے وہ صحیح ہو، حق ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنا. اس وقت یاد آیا قطب عالم حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے موطا کی شرح اوجز المسالک میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا، اور وہ بڑا قیمتی قول ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم اور دین کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنا، جدال کرنا، اللہ کی رضا اگر وہاں پر نہیں ہے تو فرمایا یذہب بنور العلم عن قلب العبد، کہ جو آدمی یہ کام کرے گا
اللہ پاک علم کی نورانیت، علم کی روحانیت اور علم کی برکت اس کے دل سے اللہ نکال دے گا۔ اس نے سب سے پہلا کام منکرات کی اصلاح کے سلسلے میں اپنی نیت کا حق ہونا، اپنی نیت کا درست ہونا، اور نیت یہ ہو احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو واضح کرنا ہے اور باطل کے بطلان کو واضح کر دینا۔ اس میں یہ نہ ہو اندر سے کہ جناب والا یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو لوگ کہیں بہت بڑا مناظر ہے، بڑا علم والا ہے، ہماری بڑائی، اگر یہ ذہن کے اندر ہو گئی تو بات خراب ہو جائے گی۔ یاد آیا حضرت امام غزالی رحمہم اللہ نے ایک بہت کام کی بات یہاں لکھی جو ہم سب کے لیے کام کے لیے، فرمایا جس طریقے سے شراب ام الخبائث میں سے کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوگا تو اخلاقی اعتبار سے اور گناہ کے اعتبار سے مختلف قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک اسی طریقے سے بحث و مباحثہ مناظرہ کرنا غیر اللہ کے لیے اخلاص اس کے اندر نہ ہو، فرمایا یہ ام الخبائث میں سے ہے کہ انسان میں اخلاق رذیلہ پیدا ہو جائیں گے، کبھی عجب پیدا ہوگا، کبھی کبر پیدا ہوگا، کبھی کسی کی تحقیر ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہماری نیت حق ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے جو بات کہیں وہ بات بھی حق ہو، اور حق بات کہنے کے لیے ضرورت پڑے گی علم کی، یعنی کسی بات پر اگیر نکیر کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اس کی معلومات ہو کہ واقعی یہ منکر ہے کہ نہیں، یہ قابل نکیر ہے کہ نہیں، سب سے پہلی چیز یہ۔ اور پھر منکرات کے درجات بھی ہیں، اسی لیے اس کے آداب میں لکھا ہے کہ پورا علم ہو، پوری معلومات ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہو کہ کس درجے کا منکر ہے یہ، جس درجے کا بھی منکر ہوگا اس کے اعتبار سے نکیر کرنا، اس حد میں رہ کر کے۔ ارے بھائی ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے وہ دیکھ کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ اس کا جو پھوڑا ہے اس کے لیے نشتر لگانا تو کتنا گہرا لگایا جائے۔ اب معلوم ہے جناب والا کہ ابھی پھوڑا پکا ہی نہیں اور اس نے آپریشن کر دیا، یا معلوم ہے پھوڑا تو پک گیا ہے اور 4 انگل کے بجائے اسے پوری بالش زخم کر دیا ہے، تو بات خراب ہو جائے گی اس میں۔ اس بنیاد کے اوپر نیت بھی حق ہو اور جو بات کہنا ہے وہ بھی حق ہو، اور تیسری بات اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ انداز بالکل حق ہونا چاہیے۔ حق انداز کا مطلب کیا ہے کہ بات پیش کی جائے ایسے عنوان سے، ایسے طرز سے، ایسی حکمت کے ساتھ کہ سننے والا محسوس کر لے کہ یہ میری اصلاح کے لیے کہہ رہا، یہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہا، خیر خواہی کے لیے کہہ رہا، اور جذبہ خیر خواہی کا ہو، یہ انداز اس کا بالکل ہو، انشاءاللہ من پر اگر نکیر کریں گے اس سے کوئی انتشار نہ ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس مقابل کو حق بات کے قبول کرنے کی توفیق اگر فوراً نہیں دے رہا تو آئندہ اس کو اس کی توفیق مل جائے گی۔ بھائی اگر تمہاری مجبوری فوٹو لینا تو لے لو تم ہمارا، کیا مصیبت کر رہے ہو یار، ایک یہ لگے ہی ہوا دوسرے تم بھی لے رہو ساتھ میں۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہو یار، ہم لوگ تو بہت بچتے ہیں ان باتوں سے، کہیں مجبوری آپ کی قانونی تو آپ لے لیں آپ، لیکن اگر نہیں ہے، اگر دارالعلوم والے فتویٰ دے دیں کہ عام اجازت تو سب سے پہلے ہمارا فوٹو لے لینا، بالکل ہم تیار ہیں دینے کے لیے، لیکن کتنی غیر مناسب بات ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے نام پہ آئے ہوئے ہو، انہی کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں آپ ہیں، کتنی غیر مناسب، ذہن منتشر ہونے لگا۔ تو میں نے یہ کہا کہ تیسری چیز عنوان جو ہے وہ بہت پیارا، بہت اچھا، بہت عمدہ ہونا چاہیے۔ 2 باتیں یاد آ رہی ہیں، یہ کتنی دیر 2 باتیں یاد آ گئی مجھے۔ مامون رشید، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مامون رشید کا ایک واقعہ نقل کیا بہت پیارا۔ اس واقعے کے سنانے سے پہلے ایک بات عرض کر دیں، بعض لوگوں کو منکرات کی اصلاح کا حیضہ ہو جاتا ہے۔ حیضہ سمجھ گئے؟ مطلب حیضہ کا مطلب یہ کہ اب بس اب وہ تلے ہوئے ہیں کہ بالکل شمشیر برہنہ کوئی آ جائے نہیں، سب میں نے عرض کر دیا، سب دیکھ بھال کر کے سوچ سمجھ کر کے آپریشن کے لائق ہے کہ نہیں، کتنا کرنا، جو نزاکت کی بات ہے۔ یہ مامون رشید کی اصلاح کے لیے ایک صاحب کو شوق سوار ہوا،
اور کوئی نامناسب معاملہ ان سے ہوا، انہوں نے نکیر کی اس پر۔ نکیر کرنے میں انداز جو تھا اس میں مخاطب کی رعایت نہیں ہوئی، اس وقت تو وہ برداشت کر گئے۔ بعد میں پھر ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھیے آپ سے بدرجہ بہتر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے بدرجہ بدتر فرعون۔ اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھیجا ہے تو ایک ہدایت ساتھ فرمائی تھی قولا لہو قولا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اس کو، لیکن یہ لگا دیا تھا کہ دیکھیے آپ اس کے اوپر نظر نہ کریے کہ خدائی کا دعوت ہی کیا ہے، وہ قولا قولا کہ آپ نرم بات کریں گے، لہجہ آپ کا نرم ہونا چاہیے۔ تو ہارون رشید نے کہا آپ کا لہجہ جو تھا نہ آپ نے میرے منصب کی رعایت کی، نہ آپ نے اپنی رعایت کی، دونوں کی رعایت کر کے اصلاح کرنا چاہیے۔ میرے دوستو مشورتاً ایک بات عرض کر رہے ہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں تو میں یہ کہہ دوں بزرگوں کی جوتیاں اگر سیدھی کریں گے اللہ اس کی برکت سے یہ نعمت نصیب فرمائے گا کہ کس سے کس قسم کی بات کرنا، اور لہجہ اگر عمدہ ہو اچھا ہو تو جناب والا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مختصر وقت کم ہے لیکن سنائیں آپ کو، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آدمی اچھے عنوان سے کوئی بات کہتا ہے، کسی کو زہر دینا ہو اور جناب والا آپ شہد لگا کر کے دے دیے تو نگل جائے گا وہ، اور اگر آپ زہر دیں گے تو لے گا نہیں آپ سے وہ، لیکن شہد ایک ایسی چیز ہے جو گلے میں اتر گیا آسانی سے ہو گیا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ نے اپنی مجلس سے واقعہ سنایا تھا۔ انوری ایک شاعر فارسی کا گزرا، بہت بڑا شاعر تھا۔ بادشاہ نے انعام میں اس کو ایک گھوڑا دے دیا۔ ظاہر ہے کہ شہرا کی جو زندگی ہوتی ہے اور ان کا جو رہن سہن کا انداز ہوتا ہے انہیں اپنے ہی ٹھکانہ نہیں رہتا، نچراگی شاہی گھوڑا اسے کہاں سے کھلائے کہاں سے رکھے کیا کرے وہ سب چیزوں سے واقف بھی نہیں وہ۔ چنانچہ کچھ دنوں میں گھوڑا مر گیا۔ اب اس کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو گردن دب جائے گی، اس لیے کہ شاہی عطیے کی ناقدری کی، ہوشیار بہت تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو کسی کے ذریعے سے اطلاع ہو، بہتر یہ کہ ہم خود ہی چلے جائیں اور جا کر کے خود ہی اس کو بتا دیں۔ گیا شاعر تو بہرحال شاعر، بادشاہ کے مزاج شناس بھی تھا، اس نے بڑے پیارے انداز پر اس کی خبر دی اس نے، اور جا کے اس نے کہا شاہ اسپِ بانوری بخشید باد سرسر گرد او نہ رسید، کہ بادشاہ نے ایک گھوڑا انوری کو دیا تھا، وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ آندھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آچنا تیز بود در رفتار کہ در شباشب باقیبت رسید، اتنا تیز رفتار تھا کہ رات ہی رات دنیا سے آخرت میں پہنچ گیا وہ۔ یعنی اطلاع دی اس نے مرنے کی، لیکن عنوان اس نے ایسا اختیار کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر کے کہا کہ ایک گھوڑا اسے اور دے دو۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا ہے، ہمارا انداز، ہمارا طرز گفتگو، ہمارا پیش کرنے کا عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ نرم ہو، بہتر سے بہتر اختیار کریں۔ تو میں نے کیا عرض کیا، نیت بھی حق، بات بھی حق، اور حق ہونے کے ساتھ ساتھ طرز بھی حق ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ملے گی آپ کو۔ میں نے یہ 2-3 باتیں عرض کی، اسی کے ساتھ شیعت کے سلسلے میں ہم عرض کر دیں، قادیانیت تو یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے تو کوئی کلام ہی نہیں، لیکن شیعت اس سے کم نہیں، اس سے بڑھ کر کے، لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ ہم کو اور اس سے پہلے نہ ہونے کی ایک بنیاد بنی ہے، وہ یہ کہ ان کے یہاں مذہبی اعتبار سے مذہب کو چھپانا یہ عبادت کی بات ہے۔ من کتمہ اعزہ اللہ، من اذاعہ اذلہ اللہ۔ اب تو باتیں ہم بھول گئے، لیکن اتنی عبارت مجھے یاد ان کی کتابوں میں، من کتم، جو اس کو چھپائے گا اور جتنا زیادہ چھپا کر کے رکھے گا، اعزہ اللہ، اللہ اس کو عزت عطا فرما دے گا۔
من اذاعہ، اور جو مذہب کی باتوں کو پھیلائے گا اذلہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دے گا۔ یہ بنیاد بنی ہے ان کی چیزوں کے چھپنے کی، ان کی کتابوں کو پر تک ہماری رسائی نہ ہونے کی۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی نور اللہ مرقدہ پر، کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا کر کے اور انہوں نے ان کی جو کتابیں حاصل کر کے ان کے بارے میں پورے طور پر امت کے سامنے اپنے مواعظ سے، تقریروں سے، کتابوں سے، مناظروں سے سب کو انہوں نے عام کر دیا۔ لہذا ہم آپ سے اتنا تو کہیں گے کہ اس موضوع پر آپ مستقل مطالعہ کریں اس پر، اور چند مسائل ان کے بنیادی طور پر ایسے ہیں جو عام طور پر مغالطے میں شاید مفتی ولی عبداللہ کہہ بھی رہے تھے اس کو، ان میں سے ایک تحریف قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ مختصراً میں عرض کر دوں، میرے موضوع سے ہٹی بات تو نہیں ہے، اسی کی بات یہ، شیعوں میں 4 علماء ایسے گزرے ہیں، یعنی ان کے مجتہدین، جنہوں نے تو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اور عام طور پر ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ انہی کی ذکر کر دیتے، چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کی۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے مذہب کا بنیادی عقیدہ تحریف قرآن ہے، بلکہ ان پر قرضہ ہے کہ تم اپنا ایمان بالقرآن ثابت کر دو۔ اگر تم ایمان بالقرآن ثابت کر دو گے، ایک موقع پر حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے ایک مناظرے میں ایک بات کہی دی کہ اگر تم اپنا ایمان بالقرآن ثابت کر لو ہم شیعت قبول کر لیں گے۔ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، بات شاید لمبی میری ہو جا رہی ہے لیکن یہ قرضہ اب بھی باقی جس کو ادا نہیں کر پائے ہیں، لٹ پھیر کر کے انہی چاروں کی باتوں کو پیش کر دیتے ہیں، ورنہ اصلاً ان کا بنیادی عقیدہ اور امامت تو وہ عقیدہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے، ختم نبوت باقی نہیں رہتی، وہ تو نبوت کے بالکل متوازی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں، اس پر ہماری نظر نہیں ہے، اس بنا پر اس کی سنگینیت کا ہم کو احساس بھی نہیں ہو پا رہا۔ آخری بات جو عرض کرنے کی وہ یہ کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں یا کرنا ہے، وہ اس مذہب کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ ضرور رکھیں۔ اقتباسات کہیں پڑھ کر کے آپ مناظرے میں بحث میں نہ اتر آئیے گا، اس لیے کہ ایڈیشن بدل جاتے ہیں، عبارتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہاں یہ تھوڑی نہ کہ اپنوں کے ہاں کہ اگر کوئی وہ ہو گیا تو اس کی جناب باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں، سب گڑبڑ سبڑ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اصل کتابوں اور مراجع کو دیکھ کر کے اس بنیاد کے اوپر آپ ٹھوس علم آپ کا ہونا چاہیے، اور اتنی محنت اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ امت کی حفاظت ہو سکے، ہم اتنی محنت کریں۔ اس سلسلے میں ایک بات مشورے کی صرف ہے، وہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے تقسیم کار کا، اس کو غور سے سنیے، تقسیم کار کا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان پر غور کیجیے آپ۔ اللہ پاک نے ہر عضو کا کام الگ الگ رکھا۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، یہ سب ہے کہ نہیں؟ اب تقسیم کار کے اصول کی بنیاد پر آنکھ جو ہے وہ کان کے کام میں دخل نہیں دیتی، اسی طریقے سے جناب والا کان جو ہے وہ ناک کے کام میں دخل نہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہر عضو دوسرے عضو کا معاون اور مددگار بھی رہتا ہے۔ جیسے ہم کو کہیں جانا ہے تو چلنے کا اصل کام تو پیر کا ہے، لیکن اسی کے ساتھ آنکھ جو ہے وہ معاونت کرے گی، اگر وہ راستہ نہیں دیکھیں گے چلیں گے کیسے؟ اب یہاں پر کان اس کی مدد کریں گے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر سے آوازیں جو آ رہی ہیں اس کے حساب سے اپنے بچا کر کے چلنا ہم کو آپ کو، تو ایک ایک عضو اس کا کام کرنے کا الگ لیکن ایک دوسرے کا معاون ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں میں بھی تقسیم کار کا اصول یہ انتہائی درجے کا مفید ہے۔ اگر سارے لوگ فرقہ باطلہ کی رد میں لگ جائیں گے تو مثبت جتنے کام ہیں اس کو کون کرے گا؟ یا سارے لوگ مثبت کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر اس کام کو کون کرے گا؟ بلکہ علماء کی ایک جماعت ہو
جو مستقل اس کام پر لگے اور فارغ کر کے مستقل اس پر محنت کرے. بقیہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے کاموں میں رہ کر کے ایک دوسرے کا تعاون اور مدد اور نصرت کرتے رہیں. اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اس سے انشاءاللہ ہر میدان میں کام ہوتا رہے گا. لیکن اگر سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر دوسرا جو ہے پہلو خالی ہو جائے گا. تو تقسیم کار کا اصول دینی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ہر اعتبار سے. یہ میں نے مشورے کے طور پر کہا ہے، خدا کرے صحیح ہو، ہماری سمجھ میں آئے تو اس کی بنیاد پر سارے کام اپنے اپنے وقت پر ہوتے بھی رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون بھی ہوتا رہے گا. اور آخری بات کے 2 جز ہیں. وہ کیا ہو سکتا ہے یا آپ کو کڑوی لگے بات، اس کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ یہ جس لائن کا ہے اسی کی دعوت دے رہا. نہیں، صرف ایک جز یہ ہے، ہم سب یہ ارادے کریں، بالخصوص جو حضرات اس میدان میں کام کر رہے ہیں کریں گے، یہ ارادے کر لے کہ کسی بڑے کو اپنا مشیر بنا لے. میں نے یہ نہیں کہا مسلح بنائیے ورنہ آپ کہوگے تہجد پڑھوائے گا، تصویر ہمارے ہاتھ میں دے دے گا اور خانقاہ میں بھیج دیں گے. نہیں، آپ ان کو مشیر بنا لیجئے. یہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، ایک موقع پر ہے، فرمایا کہ اگر اصلاح کا تعلق نہیں تو کم سے کم مشیر بنا لو. مشیر کا کیا مطلب؟ مشورہ لیتے رہو، اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہو، خاص طور سے اس میدان میں، کیونکہ نفس جو ہے وہ گڑبڑ کر دے گا. تو اگر ہمارا کوئی مشیر رہے گا تو ہم کو صحیح مشورہ دیتا رہے گا. اپنے جن اکابر کی زیارت ہوئی ہے اور اس لائن میں جن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تقریباً سبھی کا کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رہا ہے. ان کا ان سے ربط ضبط رہا، ان کا مشورہ لیتے رہے. اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے بہت بڑا کام ان سے لے لیا. اور آخری جز اس کا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کریں، رجوع الی اللہ کا. ہم اللہ سے رونا دھونا، آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، کیونکہ سارا معاملہ تو انہی کے قبضے میں ہے. ہماری اپنی تیاری یا اسباب کے درجے میں. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت کا متوجہ ہو جانا. اس بنا پر اخیر کے 2 جز ذکر کیے. کسی بڑے کو اپنا مشیر بنا لو، اور مشیر بنانے میں اس کا خیال رہے کہ جس سے آپ کو مناسبت ہو، جس کو آپ نبھا سکتے ہو، اس کو مشیر بنا لیجئے. آپ اس سے مشورہ لیجئے. ڈاکٹروں سے اور وکیلوں سے مشورہ لینے میں فیس دینی پڑتی ہے، اور ان بزرگوں سے مشورہ لینے میں کوئی فیس نہیں لینا پڑے گی، بلکہ انشاءاللہ یہ آپ کی ضیافت کریں گے. یعنی آپ کو روحانی بھی نعمت ملے گی اور مادی بھی مل جائے گی ان سے. تو ایک ہی گزارش میں نے آخری کی ہے، کسی کو مشیر بنائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں رجوع الی اللہ کا اہتمام خاص طریقے پر آپ کریں. اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرما لے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.